کہ نہیں اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کسی کو معاف کیا جائے, تو میں بھی لوگوں کو معاف کروں. تو یہی تقویٰ ہے. تو تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں. اگلی نصیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان کا بڑا شوق تھا, ان کا بڑا اشتیاق تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلت زدنی, اور بتائیے یا رسول اللہ, اور نصیحت کیجیے. قال علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. دوسری نصیحت, لائف چینجنگ ایڈوائس. یا ابو ذر, قرآن کی کثرت سے تلاوت کر. اگر تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو تیرا ذکر, تیرا منشن آسمانوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں, فرشتوں کے ہاں تیرا ذکر کیا جائے گا. فرشتے گواہی دیں گے جا کر کے, اللہ تیرے انسان کو, تیرے عبد کو میں نے قرآن کی تلاوت کرتے پایا. اور نور, دیر ول بی اے لائٹ, ایک لائٹ, ایک نور, ایک روشنی تیرے ساتھ دنیا میں ہوگی. اور وہ روشنی سے مراد ظاہر نور ہدایت بھی ہے, اور لٹرلی بھی روشنی. جیسے صحابہ اکرام تلاوت کیا کرتے تھے, تو کچھ صحابہ نے باقاعدہ سورہ کہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے تھے, تو ان کے اوپر نور دیکھا. نور سے مراد سکینت بھی لی ہے علماء نے. سکینت نازل ہوگی اس کے اوپر, سکون نازل ہوگا قرآن کی تلاوت جب وہ کرے گا. اور صحابہ یقین کیجئے جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی تھی, کوئی سٹریس آتا تھا, تو ان کی جو سٹریس کو کاؤنٹر کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ قرآن کی تلاوت تھی. اور اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس کثرت سے کرتے تھے, ان کی روٹینز میں, ان کی لائفز میں قرآن کچھ اس طرح سے تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کتنا سفر رہ گیا ہے, یہ میں آپ کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں کہ کس زبان میں وہ بات کیا کرتے تھے. جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں, کتنا سفر رہ گیا, تو ہم کیا کہیں گے, گھنٹہ رہ گیا, 20 کلومیٹر رہ گئے, 30 کلومیٹر رہ گئے. تو سلف کہا کرتے تھے کہ 1 پارہ رہ گیا, یا 1.5 پارہ رہ گیا, یا آدھا پارہ رہ گیا. یہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لینگویج ہی یہ تھی کہ قرآن کے حوالے سے وہ ہر چیز کی بات کیا کرتے تھے. تو قرآن کی تلاوت یقین کیجئے علماء اس بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو, اسپیشلی سورہ بقرہ کی, تو وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی, وہاں پر شیطان ہمت بھی نہیں کرے گا داخل ہونے کی, وہاں پر کوئی جادو کا اثر, کوئی نحوست, نظر بد, یہ سارے جو شر ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں, یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے سورہ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہے تو کم از کم سورہ البقرہ کی تلاوت آڈیو پہ لگائی جا سکتی ہے, یا آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس ہے ٹی وی پہ لگائی جا سکتی ہے. اسی طرح رقیہ شریعہ جو قرآن کی تلاوت کا ایک مجموعہ ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے رقیہ شریعہ, جو ہر شر, نظر بد, نحوست, لڑائی جھگڑے, اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بہت مفید ہے. رقیہ شریعہ وہ بھی قرآن کی آیات کا ایک مجموعہ ہے, جن میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, سورہ آل عمران کی آیات ہیں. لیکن اصل فائدہ تب ہے یقین کیجئے کہ جب ہم خود سے قرآن مجید پڑھیں, جب ہم اپنی زبان سے قرآن مجید ادا کریں پراپر تجوید کے ساتھ. ایک تو اس سے سٹریس کم ہوگا, دوسرا قرآن پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اس پہ ایک الگ خطبہ ہو سکتا ہے. جیسے سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے دیکھیے کہ جو شخص جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جو بھی خطائیں اس سے ہوئی ہوتی ہیں, مائنر سینس کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے گناہ, روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں, کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ گناہ معاف کیے جائیں گے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک. ایک فائدہ. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نور اس شخص کو فالو کرے گا, ایک لائٹ اس کو فالو کرے گی, یعنی جو نور ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک. اور ظاہر ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے, جو کہ بہت عظیم فتنہ ہے, تو یہ صورت بہت مفید ہے. اسی طرح سورہ ملک, جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا قبر کے عذاب سے نجات ملے گی.
سورہ ملک اس کی گواہی دے گی قیامت والے دن. سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اسپیشلی قیام میں، رات کے قیام میں، سورہ آل عمران اس کی گواہی دے گی قیامت والے دن کہ اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا یہ شخص. تو ان شارٹ قرآن کی تلاوت میں اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ گھروں میں آج کل ماحول بہت خراب ہے، گھروں میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کی پریشانیاں ہیں. تو اس فارمولہ کو آپ اپلائی کر کے دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی یہ سٹیپ لے کہ روزانہ نہیں تو چلے 2 دن بعد 3 دن بعد سب کو بٹھا کر 10 آیات، چلیں 10 نہیں پڑھی جاتی 5 آیات ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے. کوئی سورت شروع کر دیجئے، 30واں پارہ شروع کر دیجئے، سورہ البقرہ شروع کر دیجئے، جو سورت آپ کو آسان لگتی ہے وہ شروع کر دیجئے، صرف ترجمہ. اور آپ دیکھیے کہ صرف اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جب آپ اس چیز کے لیے ٹائم نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوگا، ہر طرح کا فائدہ آپ کو ہوگا. تو قرآن کی تلاوت کو اپنی روٹینز میں لائیے، کثرت سے لائیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کو نصیحت کر رہے ہیں. ٹائم نکالیے قرآن کی تلاوت کے لیے. پھر اگلی نصیحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی تو ابو ذر غفاری نے کہا قلت زدنی، اور بتائیے، مزید بتائیے مجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال علیک بطول الصمت فإنہ